الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین وعلی آلہ واصحابہ واولیاء امتہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذالک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما باوز بلند درود و سلام الصلاۃ والسلام علیکم وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم یا صاحب الجمال ویا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد خدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ حمد و صلاح کے بعد نہایت واجب الاحترام محترم المقام محترم پیارے اسلام بھائیوں، قرآن مجید فرقان حمید سورہ حجرات 26واں پارہ آپ کے سامنے قرآن مجید کے یہ کلمات تلاوت کیے ہیں کہ جس میں رب کائنات نے ارشاد فرمایا محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، اور جو ان کے ساتھی ہیں فرمایا اشداء علی الکفار، یہ کفار پر بڑے سخت ہیں، اور رحماء بینہم آپس میں بڑے رحم دل ہیں، تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، تم دیکھو گے ان کو کہ وہ رکوع کرتے ہیں سجدے کرتے ہیں، اور رکوع اور سجدے کر کے یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، اللہ کے فضل اور اس کی رضا کو تلاش کرتے ہیں۔ فرمایا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، اور ان کے چہروں سے سجدوں کی نشانیاں ظاہر ہوتی ہیں۔ ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل، یہی ان کی مثال تورات میں بیان کی گئی ہے اور یہی ان کی مثال انجیل میں بیان کی گئی ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید کی یہ آیہ پاک اور اس کے علاوہ متعدد آیات ایسی ہیں کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام علیہم الرضوان کی فضیلت کو اور ان کے مناقب کو بیان فرماتی ہیں، اور اس آیہ پاک میں اس چیز کو بیان کیا گیا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اصحاب ہیں فرمایا یہ کافروں پر سخت ہے اور آپس میں بڑے رحم دل ہیں، آپس میں ان کا بڑا پیار ہے، آپس میں ان کی محبت ہے، اور یہ رکوع اور سجود کرتے ہیں۔ فرمایا وہ رکوع اور سجود اس لیے کرتے ہیں کہ یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، ان کا نماز پڑھنا، ان کا رکوع کرنا، ان کا سجدہ کرنا صرف اس لیے ہوتا ہے کہ ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے۔ رب کی رضا اور اس کی خوشنودی کے لیے اللہ کی بارگاہ کے اندر وہ رکوع بھی کرتے ہیں، سجدے بھی کرتے ہیں۔
حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کرام علیہم رضوان وہ اصحاب ہیں کہ جن کو یہ بتانے کی ضرورت نہیں پڑتی کہ ہم حضور کے صحابی ہیں، فرمایا ان کے چہرے ہی بتا دیتے ہیں کہ یہ حضور کے صحابی ہیں، ان کے چہروں سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب ہیں۔ اور یہ وہ چیز ہے کہ فرمایا جن کو تورات میں بھی بیان کیا گیا ہے اور انجیل میں بھی بیان کیا گیا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کی شان بڑی عرفہ اور بڑی اعلیٰ ہے، اور یہ صحابی ہونا، کسی کا یہ ثابت ہو جائے کہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، تو صرف صحابی ہونے سے ہی سارے اعتراضات کے دروازے بند ہو جاتے ہیں۔ اور ہمارے لیے حکم یہ ہے کہ جب پتہ چل جائے کہ فلاں جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، تو ہمیں ان کی شان ہی بیان کرنی چاہیے، ان پر کسی قسم کا اعتراض نہیں کرنا چاہیے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وَإِذَا ذُكِرَ أَصْحَابِي فَامْسِكُوا، فرمایا جب میرے صحابہ کا ذکر کرو نا اور ذکر کرنے لگو تو فرمایا اپنی زبان ذرا دھیان سے استعمال کرنا کہ تم کن کے بارے میں بات کرنے لگے ہو۔ تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی ہونا یہ بڑے ایک شرف کی بات، بڑے شرف کی بات ہے، اور اتنا یہ شرف ہے کہ ان کی شانیں، ان کی عظمتیں اللہ نے اپنے لا ریب کلام کے اندر ذکر فرمائی۔ کہیں تو ارشاد فرمایا کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اللہ سے بھی راضی ہیں اور اللہ ان سے راضی ہے، یہ اللہ سے راضی ہیں اور اللہ ان سے راضی ہے۔ اور رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، فرمایا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، حضور کے جتنے بھی صحابہ ہیں فرمایا کُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اللہ نے ان سب سے ہی جنت کا وعدہ فرما لیا ہے۔ ہر صحابی جو ہے نا، حضور کا ہر صحابی ہی جنتی ہے۔ تو جب کسی کے بارے میں یہ ثابت ہو جائے، پتہ چل جائے کہ فلاں جو ہے حضور کے صحابی ہیں، تو پھر ہمیں کسی قسم کا اعتراض ان کی شخصیت پر، ان کی ذات پر نہیں کرنا چاہیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک بڑے ہی پیارے صحابی جو کاتب وحی بھی ہیں، اور ان کو خال المسلمین بھی کہا جاتا ہے، مسلمانوں کے ماموں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے پیارے صحابی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ویسے تو بڑے فضائل ہیں، احادیث کے اندر بیان کیے گئے، بڑے فضائل آپ کے بیان کیے گئے، لیکن ان فضائل میں سب سے بڑی جو میں سمجھتا ہوں کہ فضیلت ہے وہ یہ ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے صحابی ہیں، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے صحابی ہیں، یہی بڑی آپ کی فضیلت ہے۔ اور آپ کی صحابیت بخاری شریف کے اندر روایت ہے 2 جگہ پر کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ صحابی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حضور کے سگے چچا کے بیٹے ہیں۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حضور کے سگے چچا ہے، اور ان کے آگے بیٹے ہیں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان سے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں پوچھا گیا، اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر ان کے سامنے کیا گیا۔ حضرت عبداللہ بن عباس یہ اہل بیت سے ہیں، حضور کے اتنے قریب بھی ہیں، چچا کے بیٹے، سگے چچا کے بیٹے، تو ان سے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں پوچھا گیا کہ امیر معاویہ کیسے ہیں، تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، بخاری کی یہ روایت ہے، آپ فرماتے ہیں، فرمایا دعاہ فَإِنَّهُ صاحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا خبردار امیر معاویہ کے بارے میں کوئی بات نہ کرنا، امیر معاویہ کے بارے میں بات نہ کرنا، فرمایا فَإِنَّهُ صاحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس لیے کہ یہ حضور کے صحابی ہیں، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں۔ اور ایک دوسری روایت میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا، فرمایا دعاہ
امیر معاویہ کے بارے میں بات نہ کرنا، امیر معاویہ کے بارے میں بات نہ کرنا۔ فرمایا فَإِنَّهُ فَقِيهٌ، اس لیے کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بہت بڑے مجتہد ہیں، بہت بڑے عالم ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی جو حضرت عبداللہ بن عباس سگے چاچے کے بیٹے، وہ اس بات کو بیان کر رہے ہیں کہ امیر معاویہ کے بارے میں بات نہیں کرنی۔ کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ یہ حضور کے صحابی ہیں، اور جب حضور کا صحابی ہونا ثابت ہو جائے تو پھر اب ہمیں حکم ہے کہ ہم اپنی زبان کو ذرا دھیان سے استعمال کریں، اپنے آپ کو دیکھیں اور ان ہستیوں کو دیکھیں۔ لہذا بات کرنے سے پہلے اپنے قد کاٹ کو دیکھ لینا چاہیے کہ میں کن کے بارے میں بات کرنے لگا ہوں۔ تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حضور کے صحابی ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ترمذی کے اندر بھی یہ روایت موجود ہے اور دیگر محدثین نے اس حدیث کو روایت کیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تمس النار مسلما رعانی او رعا من رعانی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس بندے کو کبھی جہنم کی آگ نہیں چھو سکتی جس نے میری زیارت کی ہے، جس نے مجھے دیکھا ہے، فرمایا اس کو جہنم کی آگ چھو نہیں سکتی، فرمایا اس کو بھی نہیں چھو سکتی، اور جس نے میرے صحابی کو دیکھا ہے، فرمایا جہنم کی آگ اسے بھی نہیں چھو سکتی، اسے بھی نہیں چھو سکتی۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جب حضور کے صحابی کا ہونا یہ ثابت ہو جائے کہ یہ حضور کے صحابی ہیں، تو پھر ہمیں اس بارے میں یقین کر لینا چاہیے کہ ہر حضور کا جو صحابی ہے وہ جنتی ہے، ہر حضور کا صحابی کون ہے؟ جنتی ہے۔ تو اس بارے میں بات نہیں کرنی چاہیے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ اکبر، بخاری کے اندر روایت موجود ہے، مسلم کے اندر بھی یہ روایت موجود ہے، اور بھی دیگر محدثین نے اس حدیث کو روایت کیا۔ حضرت ام حرام رضی اللہ تعالی عنہا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان کے گھر نہ آرام فرما رہے تھے، قیلولہ کر رہے تھے، دوپہر کے کھانے کے بعد آرام کرنا، سونا تھوڑی سی دیر کے لیے، اس کو قیلولہ کہا جاتا ہے، اور یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے۔ حضرت ام حرام رضی اللہ تعالی عنہ یہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کی خالہ ہیں، اور حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ کی زوجہ ہیں، حضرت ام حرام۔ تو یہ روایت کرتی ہیں حضرت ام حرام رضی اللہ تعالی عنہ، آپ فرماتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر آرام کر رہے تھے، آپ قیلولہ کر رہے تھے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایک دم آپ اٹھے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام مسکرا رہے تھے، حضور مسکرا رہے تھے۔ تو حضرت ام حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتی ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ مسکرا رہے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں نے خواب دیکھا ہے، ابھی میں نے ایک خواب دیکھا ہے کہ میری امت کا ایک لشکر سبز سمندر پار جو ہے وہ جہاد کر رہا ہے، سبز سمندر پار وہ جہاد کر رہا ہے، فرمایا ان کا جہاد کرنا اور ان جہاد کرنے کی وجہ سے فرمایا ان کے لیے جنت واجب ہو گئی ہے، جنت واجب ہو گئی ہے۔ حضرت ام حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتی ہے حضور کیا میں اس لشکر میں شامل ہوں گی؟ میں اس لشکر میں شامل ہوں گی؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہاں ام حرام تو اس لشکر میں شامل ہوگی۔ حضرت ام حرام کہتی ہے پھر حضور آرام فرمانے لگ گئے، آرام فرمانے لگے، کچھ دیر کے بعد حضور پھر اٹھے اور آپ مسکرا رہے تھے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ام حرام میں نے ابھی ایک اور خواب دیکھا ہے، بخاری کے اندر یہ روایت موجود ہے، فرمایا ام حرام میں نے ابھی ایک اور خواب دیکھا ہے کہ سبز سمندر پار ایک اور میرا لشکر جا رہا ہے، ایک اور لشکر نے جو ہے وہ چڑھائی کی ہے، فرمایا اللہ رب العزت نے ان کے لیے بھی جنت کو واجب کر دیا ہے، ان کے لیے بھی جنت کو واجب کر دیا ہے۔ حضرت ام حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں حضور میں کیا ان میں سے ہوں؟ فرمایا نہیں، تو پہلے لشکر والوں میں سے ہوگی، دوسرے لشکر والوں میں سے تو نہیں ہوگی، اور اللہ رب العزت نے ان دونوں کے لیے جنت کو واجب فرما دیا، دونوں لشکروں کے لیے۔ اللہ اکبر۔ اب پہلا جو لشکر سمندر پار گیا ہے، لشکر اسلامی لشکر، اس کی قیادت حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کر رہے تھے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ثابت ہوتا ہے
کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ جنتی ہیں، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے جنتی ہونے کو خود بیان فرمایا، خود ان کے جنتی ہونے کو بیان کیا ہے۔ اور اگر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات کو دیکھا جائے نا جی، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ حضور کے سسرالی رشتہ دار ہیں، سسرالی رشتہ ہے آپ کا، کہ آپ کی سگی بہن حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ جو ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کی صاحبزادی ہیں، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بہن ہے، یہ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ حضور کے عقد نکاح میں آئی ہیں، حضور کے عقد نکاح میں، تو سسرالی رشتہ بن گیا۔ حضرت امیر معاویہ کی سگی بہن ہے اور حضور کی زوجہ بننے کا ان کو شرف ملا ہے، اب سسرالی رشتہ ثابت ہو گیا نا۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے، اللہ اکبر۔ دیکھیں نا، آج اگر کسی کے سسرال والوں کو کوئی بندہ برا کہے نا، اس کو تکلیف ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ برا لگے گا کہ نہیں؟ کوئی بندہ کسی کے سسر کے بارے میں بری بات کرے یا اس کی زوجہ کے بھائی کے بارے میں بری بات کرے، حالانکہ وہ برے نہ ہو، بندے کو تکلیف ہوگی کہ نہیں ہوگی کہ تو میرے سسرال والوں کے بارے میں ایسی بات کر رہا ہے؟ اور ایسا بندہ جو معاذ اللہ حضور کے سسرال کے حوالے سے بات کرے، کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے رنج نہیں پہنچے گا؟ یار انسان کو دیکھنا تو چاہیے کہ میں کن کے بارے میں بات کرنے لگا ہوں، کن کے بارے میں کلام کرنے لگا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا سسرالی رشتہ، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ینقطع کل نسب الا نسبی وسببی وسحری۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کل بروز قیامت ہر نسب منقطع ہو جائے گا، ہر نسب ختم ہو جائے گا، فرمایا سوائے میرے نسب کے، میرے سبب کے، اور فرمایا سوائے میرے سسرالی رشتے کے۔ فرمایا نہ میرا نسبی رشتہ ختم ہوگا، نہ میرا سببی رشتہ ختم ہوگا، اور نہ میرا سسرالی رشتہ ختم ہوگا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جن کا سسرالی رشتہ بنا ہے، ان کے بارے میں بھی ہمیں سوچنا چاہیے اور سوچ سمجھ کے کلام کرنا چاہیے۔ دیکھیں ہماری محبت کا مرکز حضور کی ذات ہے، حضور کی ذات ہے ہماری محبت کا مرکز۔ جس چیز کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت ہو گئی ہے نا، جس چیز کو بھی نسبت ہو گئی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا امتی اس چیز سے بھی پیار کرتا ہے، اس چیز سے بھی پیار کرتا ہے۔ بلکہ ہم تو وہ لوگ ہیں کہ جس سواری پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سواری فرمائی ہے نا، وہ چاہے دراز گوش ہی کیوں نہ ہو، ان کے قدموں سے لگنے والی خاک کا بھی ہم ادب اور احترام کرنے والے ہیں، کیونکہ نسبت ہو گئی نا حضور سے۔ تو جس چیز کو حضور سے نسبت ہو جاتی ہے، مسلمان پر لازم ہے کہ اس کا ادب کرے، اس کا احترام کرے۔ اور وہ احباب اور وہ لوگ کہ جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے امتی بنے، حضور کے صحابی بنے، اور پھر رشتہ داری قائم ہوئی ہے، حضور سے ان کی رشتہ داری قائم ہوئی، لہذا ان کے بارے میں تو ہمیں بولنے سے پہلے 101 مرتبہ سوچ لینا چاہیے کہ ہم کن کے بارے میں کلام کرنے لگے ہیں۔ انسان کو اپنا قد کاٹ دیکھنا چاہیے کہ میں کن کے بارے میں بولنے لگا ہوں۔ اللہ اکبر۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، البدایہ والنہایہ کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ یہ عبداللہ بن مبارک بہت بڑے محدث اور بہت بڑے صوفی گزرے ہیں، بہت بڑے صوفی تھے عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ البدایہ والنہایہ کے اندر روایت موجود ہے، حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں پوچھا، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں پوچھا کہ بتائیں نا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ تو حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، فرمایا تم کن کے بارے میں مجھ سے پوچھ رہے؟ فرمایا کن کے بارے میں پوچھ رہے ہو؟ وہ ہستیاں کہ جنہوں نے حضور کے پیچھے نمازیں پڑھی ہیں۔ اللہ اکبر۔ فرمایا اس کے بارے میں پوچھ رہے ہو کہ جس نے حضور کے پیچھے نماز پڑھی، اور جب حضور فرماتے تھے سمیع اللہ لمن حمیدہ، اور وہ حضور کے پیچھے کھڑے ہو کر کہہ رہے ہوتے تھے ربنا لک الحمد، ان کے بارے میں پوچھ رہے ہو؟ اور ایک روایت کے الفاظ ہیں، عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا نا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، فرمایا ان کے بارے میں پوچھتے ہو جنہوں نے حضور کے پیچھے نماز پڑھی؟
اور حضور نماز میں جب پڑھتے تھے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، حضور یہ پڑھتے تھے اور وہ پیچھے کھڑے ہو کر کہہ رہے ہوتے تھے آمین۔ فرمایا تو ان کے بارے میں پوچھ رہا ہے؟ پھر حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ، بہت بڑی ہستی ہیں، آج تو بونے بونے لوگ، بونے بونے بندے یقین کریں اٹھ کر صحابہ کے بارے میں معاذ اللہ باتیں کرنے لگ جاتے، گھر میں دوسری مرتبہ کو سالن نہیں پوچھتا، اور ان عظیم ہستیوں کے بارے میں معاذ اللہ بیٹھ کر کلام کرنے لگ جاتے۔ عبداللہ بن مبارک جیسا محدث اور عبداللہ بن مبارک جیسا صوفی بزرگ وہ اس بات کو بیان کر رہے ہیں۔ فرمایا کن کے بارے میں مجھ سے پوچھتے ہو؟ پھر آپ نے اس چیز کو بیان کیا۔ پھر حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھا گیا کہ آپ یہ بتائیں کہ حضرت عمر بن عبد العزیز افضل ہے یا حضرت امیر معاویہ افضل ہے؟ اب حضرت عمر بن عبد العزیز جن کو ثانی عمر کہا جاتا ہے، اور من وجہن علماء نے ان کو خلفائے راشدین کے اندر شمار کیا ہے۔ حضرت عمر بن عبد العزیز کو بڑا مقام ہے، ان کا بڑا مرتبہ ہے ان کا، حضرت عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ حضرت عبداللہ بن مبارک سے پوچھا گیا حضرت بتائیں نا پھر آپ کہ عمر بن عبد العزیز یہ افضل ہے یا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ افضل ہے؟ عبداللہ بن مبارک کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے کن کے بارے میں تقابل کا مجھ سے پوچھ رہے ہو؟ فرمایا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جو جنگیں لڑی، جن غزوات میں انہوں نے شرکت کی، فرمایا ان جنگوں میں گھوڑوں کے ٹاپوں سے اڑنے والی گرد، گھوڑوں کے ٹاپوں سے اڑنے والی وہ دھول، وہ گرد جو امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ناک کو لگی اور خشک ہو گئی، فرمایا عمر بن عبد العزیز تو اس کے بھی برابر نہیں ہے، عمر بن عبد العزیز تو اس کے بھی برابر نہیں ہے، اور تم تقابل کر رہے ہو، یہاں پر مقابلہ کر رہے ہو کہ عمر بن عبد العزیز افضل ہے یا امیر معاویہ افضل ہے؟ فرمایا امیر معاویہ نے جن جنگوں کے اندر شرکت کی اور لڑائیاں کی، وہاں پر جو دھول اڑتی تھی، جو گرد اڑتی تھی نا، اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے ناک کو لگی اور خشک ہو گئی، فرمایا عمر بن عبد العزیز تو اس کے بھی برابر نہیں ہے، اس کے بھی برابر۔ اتنی شان ہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کہ آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا کی ہے۔ اللہ اللہ اللہ، حضور دعا فرما دے، سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ ترمذی کے اندر روایت، مسند امام احمد کے اندر یہ روایت موجود ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، اور دعا کیا تھی؟ اللہم اجعلو ہادیہ مہدیہ وہدی بہی، اے اللہ معاویہ کو ہدایت دینے والا، مہدیًا ہدایت یافتہ، اور مالک اس کے ذریعے سے ہدایت کو جاری فرما دے، معاویہ کے ذریعے سے ہدایت کا فیضان جاری کر دے۔ حضور دعا فرما رہے ہیں، اللہ اکبر، اور جس کے لیے حضور دعا فرما دے ان کے بارے میں تو پھر شک کیا ہی نہیں جا سکتا، اور جس بندے کو شک ہو نا تو وہ اپنی فکر کرے کہ میں کن کے بارے میں شک کرنے لگا ہوں۔ ترمذی کے اندر یہ روایت بالکل صحیح روایت موجود ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دعا کر رہے ہیں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں، یا اللہ اسے ہادی بنا دے، اسے مہدی بنا دے، اور مالک اس کے ذریعے سے ہدایت کا فیضان جاری کر دے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے کے اندر نا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کا زمانہ تھا، حمص کے گورنر تھے حضرت عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کسی وجہ سے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمیر کو گورنری سے ہٹا دیا، معزول کر دیا، اور ان کی جگہ پر نا، حضرت عمیر کی جگہ پر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حمص کا گورنر لگا دیا۔ حمص کا گورنر لگایا تو کچھ لوگوں نا آپس میں بیٹھ کر باتیں کرنے لگ گئے، باتیں ہونے لگی کہ یہ کیا ہوا، ان کو نہیں ہٹانا چاہیے تھا، ان کو نہیں لگانا چاہیے تھا۔ لوگ باتیں کرتے ہیں نا کہ حضرت عمیر کو کیوں ہٹا دیا گیا، حضرت امیر معاویہ کو کیوں لگا دیا گیا، باتیں کر رہے تھے۔ حضرت عمیر رضی اللہ تعالیٰ کو پتا چلا نا، اللہ اکبر، دیکھیں نا وہ قرآن کی آیت ہے، رحماء بینہم، یہ آپس میں بڑے رام دل ہیں، یہ آپس میں بڑے ہی رام دل ہیں، اللہ اکبر۔ قرآن فرماتا ہے حضرت عمیر رضی اللہ تعالیٰ کو جب پتا چلا
کہ لوگ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں باتیں کر رہے ہیں، کلام کر رہے ہیں. تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں جو پتا چلا کہ حضرت عمیر کو لوگ باتیں کر رہے ہیں، تو حضرت عمیر نے کیا فرمایا؟ فرمایا خبردار اپنی زبانوں کو روک لو، کوئی بات بھی حضرت امیر معاویہ کے بارے میں کوئی بندہ نہ کرے. فرمایا جانتے ہو امیر معاویہ کون ہے؟ فرمایا امیر معاویہ وہ ہستی، وہ شخصیت ہے کہ محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا فرمائی ہے کہ اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا واہدی بہ، اے اللہ امیر معاویہ کو ہادی بنا دے، اسے مہدی بنا دے، اور اے اللہ اس کے ذریعے سے ہدایت کا فیضان جاری فرما دے. فرمایا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں بات نہیں کرنی. نوک جھونک کا ہونا جو ہے نا، دیکھیں گھروں کے اندر بھی یہ معاملات ہو جاتے ہیں، گھروں کے اندر بھی معاملات. تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ اور مولا مشکل کشا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ کے درمیان جو جنگ صفین ہوئی ہے، اس کے بارے میں ہمیں کیا حکم ہے؟ ہمیں حکم یہ ہے کہ ہم سکوت اختیار کریں، ہم اس بارے میں کلام نہ کریں. ہاں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ حق پر تھے، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ سے خطا اجتہادی ہوئی ہے، لیکن خطا اجتہادی پر بھی تو اللہ کی طرف سے ثواب ملتا ہے. اگر مجتہد غلطی کر جائے نا پھر بھی اسے ثواب ملتا ہے. اور حضرت مولا علی مشکل کشا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے درمیان جو جنگ ہوئی، بعد میں صلح بھی تو ہو گئی نا، بعد میں صلح بھی تو ہو گئی نا. اور صلح کس نے کی ہے؟ آگے کون بڑا ہے؟ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ خود آگے بڑھے ہیں. اور بخاری کی روایت موجود ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہلے ہی فرما چکے تھے. حضرت امام حسن آئے نا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امام حسن کو ایسے اپنی گود میں بٹھایا. حضور کبھی سامنے والوں کو دیکھتے تھے اور کبھی حضرت امام حسن کو دیکھتے تھے. اور ارشاد کیا فرمایا حضور نے؟ فرمایا ان ابنی ھذا سید، فرمایا یہ جو میرا پتر ہے نا یہ سردار ہے. ان ابنی ھذا سید، فرمایا یہ میرا بیٹا سردار ہے. بخاری کی روایت ہے. فرمایا لعل اللہ ان یصلح بین فئتین من المسلمین، فرمایا اللہ تبارک و تعالی دو مسلمان گروہوں کے درمیان اس کے ذریعے سے اللہ صلح فرما دے گا. دو مسلمان گروہوں کے درمیان صلح ہوئی. حضرت امام حسن مولا مشکل کشا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ کے بڑے صاحبزادے، اللہ اکبر، خود صلح کی اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر بنایا. تو جب صلح ہو گئی ہے تو پھر بات کس چیز کی؟ اعتراض کس چیز کا؟ اور کس ہستی کے بارے میں تم اعتراضات کرتے ہو؟ حضرت امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ حضرت امام حسن بصری پتہ ہے کون ہے؟ یہ وہ حضرت امام حسن بصری ہے کہ مولا مشکل کشا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فیضان اور سلسلہ طریقت ان سے جاری ہوا ہے. ان سے سلسلہ طریقت مولا علی کا جاری ہوا ہے، حضرت امام حسن بصری سے. حضرت امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا، الاستیعاب عقائد کی ایک کتاب ہے، بڑی معتبر ترین کتاب ہے، علامہ ابن عبد البر کی لکھی ہوئی یہ کتاب ہے عقائد پر. اس کے اندر یہ روایت موجود ہے کہ حضرت امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا تھا، کہنے لگے کہ بعض لوگ نا حضرت امیر معاویہ پر معاذ اللہ طعن کرتے ہیں اور معاذ اللہ ان کو کہتے ہیں وہ جہنمی ہیں. تو حضرت امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ کو جلال آ گیا، غصہ آ گیا. فرمایا کیسی بات کرتے ہو؟ اور آپ فرمانے لگے، فرماتے ہیں لعنہم اللہ وما یدریہم من فی النار. فرمایا اللہ کی لعنت ہو ایسے لوگوں پر، اللہ کی لعنت ہو ایسے لوگوں پر، ان کو کیا پتا ہے کہ جہنمی کون ہے؟ فرمایا وہ تو ہو ہی نہیں نہ سکتے. تو جو کہنے والے وہ خام خواہ اپنے آپ کو جہنم کے اندر جھونک رہے ہیں. فرمایا لعنہم اللہ، اللہ کی لعنت ہو ایسے لوگوں پر جو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر طعن کرتے ہیں. تو یہ حضور کے صحابی ہیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کاتب وحی بنایا اور پھر سسرالی رشتہ بھی ان کے ساتھ قائم ہوا. لہذا ان کا ادب، ان کا احترام ہم سب پر لازم ہے، ضروری ہے. اور مولا علی رضی اللہ تعالیٰ کی ایسی بہت ساری روایات ہے کہ ان سے پوچھا گیا کہ حضور وہ جو جنگ ہوئی تھی اور اس میں کافی سارے لوگ شہید ہو گئے، کیا کہتے ہیں ان کے بارے میں؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرمایا وہ دونوں گروہوں کے اندر شہید ہونے والے ہی جنتی ہیں. دونوں گروہوں میں جو قتل ہو گئے، شہید ہو گئے، فرمایا دونوں ہی جنتی ہیں، کسی کے بارے میں بات نہیں کرنی.
لہذا ہمارے لیے حکم یہ ہے کہ ان حضرات پر ہم کلام نہ کریں، ان کی شان ہی بیان کریں جب بھی بیان کرنی، بات نہ کریں، اعتراض نہ کریں۔ یہ عقیدہ الحمدللہ اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے کہ حضور کے سارے صحابہ سے پیار، حضور کے اہل بیت سے پیار، جس چیز کو حضور سے نسبت ہو گئی ہے اس کا بھی ادب اور احترام۔ 22 رجب المرجب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا عرس منایا جاتا ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے 22 رجب المرجب دمشق کے اندر آپ کا انتقال ہوا ہے، اسی مناسبت سے آپ کا عرس منایا جاتا ہے۔ اس حوالے سے بعض لوگ جو کنڈے کرتے ہیں نا جی، غالباً وہ 22 تاریخ کو کنڈے کرتے ہیں، تو یہ بات یاد رکھیں کہ کنڈے اگر اس نیت سے کیے جائیں کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے ایصال ثواب کرنا ہے تو یہ بالکل جائز ہے، بالکل جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ایک طبقہ ہے جو راتوں رات پکا کر کھانے والی ترکیب کرتا ہے، تو لہذا وہ انداز ٹھیک نہیں ہے، وہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے ایصال ثواب کرنا، حلوہ پکائیں، پوڑیاں پکائیں، جو مرضی پکائیں، اور پکا کر ختم شریف دلوا کر ان کے لیے ایصال ثواب کرنا یہ بالکل جائز ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے، آمین آمین بجاہ نبی امین صلی اللہ علیہ وسلم۔